الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العظيم. وفي رواية عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء، وقال: أنا أنفسكم نسبا وسهرا وحسبا، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح، كلنا نكاح. رواہ ابن مردویہ. سامعین و سامعات، دور حاضر میں چونکہ کتابوں کے پڑھنے کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اس لیے بند عاجز نے یہ حقیر سی کوشش کی ہے کہ کتابوں کا علم کتابوں میں نہ رہے، اس لیے کہ آج کل نہ پڑھنے کی جگہ عوام الناس نے سننا شروع کر دیا ہے کہ آڈیو یا ویڈیوز اسلامک سنتے ہیں، تو بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ڈال دی، اور بہت سارے ہمارے احباب نے اس پر استدعا کیا کہ لوگوں تک کتابوں کا علم پہنچایا جائے، جس کے لیے حقیر سی کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے کہ کتابوں سے ماخوذ کر کے ان علوم کو، سیرت النبی کو، تفسیر کو، احادیث کو، مسائل کو، تاریخ اسلام کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اولاً اس بات کا خیال رہے کہ یہ عوام کے دنیاوی اخروی فائدے کے لیے ہیں، اور خاص کر خود بندے کے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر سی کوشش کو قبول فرمائے اور اس کے نفع کو عام فرمائے اور امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے بھی عاجزانہ درخواست کروں گا کہ ان تمام باتوں کو سن کر عمل میں لائیں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ تو اب ہم ماقبل میں چند مسائل رمضان المبارک میں آپ کے سامنے پیش کیے، پھر تفسیر کا سلسلہ شروع کیا۔ اب لوگوں کے استدعاء پر سیرت النبی کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخ اسلام کی بھی لوگوں نے درخواست کی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اب آپ کے سامنے جو ہیں سیرت النبی کو پیش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی زبان پر صحیح سیرت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کلمات کو جاری کریں جو لوگوں پر اثر انداز ہوں اور ہمارے لیے فائدے کی چیز بنائیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اس کے تعلق سے ایک روایت بھی نقل کی گئی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، اس کی تلاوت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آیت کو یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم کو فا کے فتح کے ساتھ پڑھا، انفسکم میں فا ہے، اس کے زبر کے ساتھ پڑھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہتر نسب اور خاندان اور حسب نسب کے اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، افضل ہوں، اس لیے کہ میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم سے لے کر میرے آبا و اجداد تک، باپ داداؤں تک کسی نے کوئی زنا نہیں کیا، بلکہ سب کے سب نکاح سے تمام تر اولادیں پیدا ہوئی۔ اس حدیث کو ابن مردویہ نے نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور زہری بھی من انفسکم یعنی فا کے فتح کے ساتھ پڑھتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور پھر اس کی تفسیر من افضلکم و اشرفکم کے ساتھ کیا کرتے تھے، جس کی طرف ترجمے میں اشارہ بھی کیا گیا۔ اس بات کا خیال رکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک جس قدر آبا و اجداد اور امہات و جداد کا سلسلہ جاری رہا، وہ سب کے سب پاک دامن تھے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کوئی بھی فرد زنا سے ملوث نہ ہوا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عباد مخلصین میں رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی مخلصین بندوں کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اسی لیے ان کا سلسلہ نسب بھی پاک و صاف ہوتا ہے، مطہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنا مصطفیٰ اور مجتبی بنائے تو ضرور اس کے مصطفیٰ بنانے سے پہلے اس کے نسب کو مصطفیٰ، مجتبی، مہذب اور مصفی بناتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں مصطفین الاخیار، خدا کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کا جس چیز سے جس حد تک تعلق ہوتا ہے اسی حد تک اس میں بھی اصطفاء اور اجتباء، برگزیدگی اور پسندیدگی سرایت کر جاتی ہے۔ ایک واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تو حق سبحانہ و تقدس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں ان کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے سورہ نور کی 10 آیتوں کا نزول فرمایا تھا۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ پاک دامن ہوتا ہے، اور نبی کے آبا و اجداد جیسے اور امہات و جداد جیسے پاک دامن ہوتے ہیں، نبی کی بیویاں بھی پاک دامن ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ یوں ہوتا ہے جو پیش کی گئی سورہ نور کی آیت کہ سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے، ہم اس میں کوئی لب کشائی نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے یوں مخاطب ہیں کہ واقع افک سنتے ہی فوراً یہ کہہ دینا لازمی تھا
کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے، معاذ اللہ، پیغمبر کی بیوی کئی فاجرہ ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کی بیوی تو پاک دامن، عفیفہ اور طاہرہ ہوگی۔ اس تعلق سے ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، ما بغت امرأۃ النبی قط، کہ کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اس تعلق سے مختلف اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ منصب نبوت کے مناسب اور شایان نہیں کہ پیغمبر کی بیوی فسق و فجور میں مبتلا ہو۔ ابن عساکر نے اشرس خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اثر جو ما قبل میں ذکر کیا ابن عباس کا، ما بغت امرأۃ نبی قط، اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر، ایسا ہی اکرمہ اور سعید ابن جبیر اور ضحاک وغیرہ سے بھی منقول ہے۔ تو یہ بات پتہ چل گئی کہ جب پیغمبروں کی ازواج کا فاجرہ ہونا یہ منصب نبوت و رسالت کے منافی ہیں، تو انبیاء و رسول کی امہات اور جدات کا غیر عفیف ہونا بدرجہ اولا منصب نبوت و رسالت کے منافی اور مبائن ہوگا، اس لیے کہ جو مادری علاقہ ہوتا ہے وہ زوجیت کے علاقے سے بہت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو پتہ چل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء اور رسول گزرے، کسی تعین یعنی تانا دینے والے نے ان کے نسب مطہر میں کبھی کوئی کلام نہیں کیا۔ ہاں صرف یہود لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگائی۔ حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس نے اپنی کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم کی براءت، ہر حضرت مسیح کی ولادت باسعادت کی کیفیت کو بیان فرمایا اور جا بجا یہود پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء پاک و صاف تھے، ان کے آبا و اجداد اور امہات و جداد بھی پاک اور صاف تھے، پاک دامن تھے۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، ان کا نسب کیسا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب کیسا ہے؟ صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں کہ ابو سفیان نے یہ جواب دیا، ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، هو فی حسب ما لا یفضل علیہ احد، قال هذه آیہ۔ کتاب التفسیر میں فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے، یعنی حسب و نسب اور خاندانی شرف میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں۔ تو پھر یہ سننا تھا
تو قیصر روم نے یہ کہا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ بھی ایک علامت ہے نبی ہونے کی۔ نبی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ قیصر روم نے ابو سفیان کا جواب سن کر یہ کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ابتدا تھی ہماری، جس کے تعلق سے، سیرت کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ قبول بھی فرمائیں۔ آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ خود سنیں، دوسروں تک پہنچائیں اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ اب آئندہ انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ذکر کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔